عائزہ کی آج پھر سے صبح صبح اپنے بابا رضوان صاحب کے ساتھ اسی بات پر بحث ہو رہی تھی کہ اس نے یونیورسٹی جانا ہے، اور عائزہ کے بابا بھی روزانہ کی طرح نام میں جواب دے رہے تھے، بابا دیکھ لیں، اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں بھوکی رہوں گی اور ایسے ہی مر جاؤں گی۔ عائزہ نے آخری دھمکی دی رضوان صاحب کو۔ انکل جی کیوں نہیں مان جاتے؟ آپ کتنے دنوں سے وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے، یونیورسٹی ہی تو ہے، پھر آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ عائزہ کی بھابھی نائلہ نے رضوان صاحب سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا، جس یونیورسٹی کا یہ کہہ رہی ہے وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر اسے پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر میں پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، لیکن انکل جی کیا آپ کو اپنی بچی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گی؟ رضوان صاحب کی بات کاٹتے نائلہ نے ان سے سوال کیا۔ بیٹا اپنی بچی پر بھروسہ ہے لیکن اس زمانے پر نہیں، میری بچی تو معصوم بھی بہت ہے، اور آج کل کے لڑکے ایسی لڑکیوں کے ساتھ معلوم ہے نا کیا کرتے ہیں۔ رضوان صاحب نے بالآخر اپنا اصل خوف اور وجہ ظاہر کر ہی دی۔ کیا انکل جی کس دنیا میں ہیں آپ؟ اب بھی میں بھی تو پڑھتی رہی ہوں نا وہاں، اور باقی لڑکیاں بھی تو وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور پھر میرے بیٹے سے شادی بھی تو تم نے پسند کر کے ہی نہ کی۔ نائلہ کی بات پہ رضوان صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ کیا انکل جی آپ نے کچھ کہا؟ نائلہ نے فوراً سوال کیا۔ نہیں بیٹا، رضوان صاحب نے جھوٹ بولا۔ تو عائزہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ پلیز مان جائیں بابا، پلیز مان جائیں نا، میں ایسا ویسا کوئی برا کام نہیں کروں گی جس پر میرے بابا کی یہ جو لمبی سی ناک ہے وہ کٹ جائے، کیونکہ کٹی ہوئی ناک میرے بابا ویسے میں بہت برے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہی عائزہ ہنسنے لگی، جس میں باقی سب کی ہنسی بھی شامل ہو گئی، اور ساتھ ہی رضوان صاحب کو ماننا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن پرومس کرو تم لڑکوں سے بہت دور رہو گی۔ رضوان صاحب اپنا ہاتھ عائزہ کے سامنے کرتے ہوئے اس سے وعدہ مانگنے لگے، تو عائزہ نے جھٹ سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پرومس بابا، میں انہیں دیکھوں گی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے پھر آج ہی میں لے جاتا ہوں۔ عائزہ کے وعدہ کر لینے پر مسکرا کر رضوان صاحب نے اس سے کہا تو وہ خوشی سے چہکتے ان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو بابا، آئی لو یو سو مچ، لو یو ٹو بچے۔ رضوان صاحب نے بھی عائزہ سے کہتے اس کی پیشانی چوم لی۔ 2 دن بعد عائزہ بہت اچھے سے کافی زیادہ وقت لگا کر تیار ہو رہی تھی، جب اچانک سعدیہ اس کی دوست کمرے میں داخل ہوئی۔ واو واو، کیا اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو؟ یونیورسٹی ہی جانا ہے نا، کسی لڑکی کسی پارٹی پہ تو نہیں جانا؟ او جسٹ شٹ اپ، تمہیں معلوم نہیں کیا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اوکے جاؤ اب یہاں سے، عائزہ سعدیہ سے کہتی پھر سے تیار ہونے لگی، اور پھر مکمل تیار ہو کر وہ یونیورسٹی کے لیے سعدیہ کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ پہلے دن ہی ابھی وہ یونیورسٹی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں وہاں گراؤنڈ میں بیٹھے نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کر رہے تھے۔ عائزہ اور سعدیہ کو بھی انہوں نے روک لیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ان میں سے ایک نے عائزہ سے سوال کیا۔ عائزہ غور سے انہیں دیکھتے عائزہ نے جواب دیا، چلو اچھا عائزہ، ہمیں تو تم ایسے کرو وہاں ڈانس کر کے دکھاؤ، چلو شاباش جلدی سے، تمیز سے کام لو، یہ تم لوگوں کے باپ کا کالج نہیں ہے، میں ایسے کام نہیں کروں گی، اتنا ہی شوق ہے نا تو خود ناچ لو۔ غصے سے اتنا کہتے ہی عائزہ وہاں سے جانے لگی، جب ایک لڑکی شدید غصے سے کھڑی ہوئی اور عائزہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرنے کے بعد تھپڑ مارنے لگی، جس پر عائزہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مگر کچھ دیر بعد تھپڑ کی آواز تو آئی، لیکن وہ تھپڑ عائزہ کو نہیں بلکہ اس لڑکی کو لگا جو عائزہ کو مارنے لگی تھی۔ عائزہ نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ریگنگ کرتے ہوئے؟ اوپر سے اتنی خوبصورت لڑکی کو تھپڑ مارنے والی تھی؟ تم دوبارہ اس لڑکی کو پریشان مت کرنا، سوری، یہ بدتمیز لڑکیاں اب سے آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ وہ لڑکا عائزہ کے سر سے پاؤں تک جائزہ لیتا مسکرا کر بولا، تو عائزہ کو وہ بہت پرکشش محسوس ہوا۔ تھینک یو سو مچ، عائزہ نے شرماتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں پلیز تھینک یو مت کہے، ہائے میں زین ہوں، اور آپ کا نام؟ زین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے عائزہ سے سوال کیا۔ عائزہ ہاتھ کو دیکھتے عائزہ نے بغیر اس سے ہاتھ ملائے جواب دیا، او نائس نیم۔ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے زین نے عائزہ کی تعریف کی۔ شکریہ، مسکرا کر کہتے عائزہ وہاں سے چلی گئی۔ پہلے دن ہی عائزہ کو ایک سہیلی سائمہ بھی مل گئی تھی جو اسی کلاس میں پڑھتی تھی۔ یار عائزہ کتنی لکی ہو تم، تمہیں پتہ ہے سبھی لڑکیوں کا کرش ہے زین، اور دیکھو زین نے صرف تم سے بات کی، اب دوبارہ زیادہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھانا، سمجھی؟
وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں جب اچانک سائمہ نے اپنی طرف سے عائزہ کو سمجھانا چاہا۔ کیوں نہ دکھاؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سائمہ، اور بابا سے میں نے پرومس کیا ہے کہ لڑکوں کی طرف میں دکھوں گی بھی نہیں۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عائزہ نے غصے سے کہا، یار کیا لڑکی ہو تم؟ تمہارے بابا کیا ہر وقت تمہارے ساتھ موجود رہتے ہیں جو ڈر رہی ہو؟ اور ویسے بھی صرف بات ہی تو کرنی ہے، اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ سائمہ نے ایک مرتبہ پھر سے عائزہ کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح عائزہ ابھی یونیورسٹی کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے زین کھڑا تھا۔ عائزہ کو آتے دیکھ اس کی سمت چڑھ پڑا۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ کو دوبارہ وہ لوگ پریشان نہ کرے، اس لیے میرے ساتھ ہی آپ اندر چلیں۔ تھینک یو۔ زین کی بات پہ عائزہ اس کا شکریہ ادا کرتی چل پڑی، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ آپ کو کیا صرف ایک ہی لفظ آتا ہے تھینک یو کہنا؟ کچھ اور بھی بولیں، مطلب کہ اپنے بارے میں بتائیں۔ عائزہ کے پیچھے چلتے ذہن نے کہا تو وہ رک گئی اور پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں، اور مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہلکا سا مسکراتے عائزہ وہاں سے چلی گئی اور ذہن روشن آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ بڑی پکی لڑکی ہے لیکن مشکل نہیں ہے میرے لیے، پگھل جائے گی۔ خود سے کہتے آخر میں ذہن زیر لب مسکرانے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا جب عائزہ لائبریری میں کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھی، تب ذہن اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عائزہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ آئی لو یو عائزہ۔ ذہن کے اقرار پر وہاں سب موجود لوگ تالیاں بجانے لگے، جبکہ عائزہ ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ واو ذہن، تمہیں پسند بھی کون سی لڑکی آئی؟ ہم سے تو بات بھی نہیں کرتے۔ کچھ لڑکیوں نے ذہن سے شکوا کیا، بیٹا میری پسند دنیا کی سب سے حسین پسند ہے۔ پلیز عائزہ، ہاں میں ہی جواب دینا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ہی عائزہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح سبھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے صحن میں جمع تھے۔ عائزہ جب وہاں پہنچی تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، عائزہ وہ دیکھو اوپر، تمہاری وجہ سے زین خودکشی کرنے لگا ہے۔ کیا؟ عائزہ نے فوراً چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو سچ میں زین اوپر کھڑا تھا۔ زین کیا کر رہے ہو؟ نیچے آؤ۔ عائزہ زور سے چیختی۔ عائزہ آئی لو یو کہو مجھے، ورنہ سچ میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ بولو، میں 3 تک گن رہا ہوں، بس پھر میں چھلانگ لگا دوں گا۔ 1۔ آئی لو یو زین، آئی لو یو، پلیز اب نیچے اتر جاؤ۔ عائزہ نے فوراً اس کی بات مانی۔ وہیں آئی لو یو سنتے ہی زین نیچے اتر آیا اور بھیج کر عائزہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ عائزہ۔ پوری یونیورسٹی ان کی محبت دیکھ کر تالیاں بجانے لگی اور پھر دن و دن ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ ایک دن عائزہ نے زین سے کہا، زین تم میرے گھر رشتہ لے کر آ جاؤ نا، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عائزہ کی بات پر زین کا منہ بن گیا۔ عائزہ کیا ہو گیا؟ ابھی ہم دونوں کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور تم رشتے کی بات کر رہی ہو؟ جیسا ہے بھی ویسا ہی چلنے دو، اور چلو کافی دیر ہو گئی ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ عائزہ کو کچھ سختی سے کہتے زین اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھ گیا اور عائزہ کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر دونوں کے نے مکمل خاموشی میں کاٹا تھا۔ کچھ دیر بعد زین نے گاڑی اس کے گھر کے آگے روکی تو عائزہ یوں ہی خاموشی سے گاڑی سے اتر کر ہاتھ سے بائے کرتی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی رضوان صاحب جو واپس گھر آ رہے تھے، انہوں نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور تیزی سے زین کی گاڑی کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر گریبان سے پکڑ کر زین کو گاڑی سے باہر نکالا، ساتھ ہی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اگر دوبارہ عائزہ کے ساتھ دکھے تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ شور کی آواز پر عائزہ نے دیکھا تو رضوان صاحب کو زین کا گلا گریبان پکڑ کر دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر انہیں روکنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی، جبکہ زین غصے سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی غصے سے زین کو دھکا دے کے اس کا گریبان چھوڑ کر رضوان صاحب عائزہ کو بازو سے تھامے کھینچتے ہوئے گھر لے گئے اور لا کر اسے زمین پہ پھینکا، ساتھ ہی وہ آگے کو بڑھ کر اسے زور زور سے تھپڑ مارنے لگے۔ یہ کارنامے کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا یونیورسٹی، شرم نہیں آئی میرا نام خراب کرتے ہوئے؟ بابا ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور شادی بھی ضرور کریں گے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تمہاری پہلے سے منگنی ہو چکی ہے اور ان جیسے لوگ شادی نہیں کرتے، صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، سمجھی؟ آئی رضوان صاحب نے سختی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بابا وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بس بہت ہو گیا، دوبارہ اس کے ساتھ مت دیکھنا تم مجھے، اور تمہاری شادی بھی عثمان سے بہت جلد ہونے والی ہے، سمجھی؟ اپنی بات مکمل کیے رضوان صاحب وہاں سے چلے گئے۔ عائزہ رونے لگی۔ رات کو یوں ہی روتے روتے ہوئے اس نے زین کو کال کی اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ عائزہ ایک بات کہوں، مانو گی کیا؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد زین گویا ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اپنے آنسو صاف کرتے عائزہ نے اسے اجازت دی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، بھاگ چلتے ہیں۔ زین کیا کہہ رہے ہو تم؟ زین کی کہیں گئی بات چوکا ہی تو گئی تھی اسے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یار، ویسے بھی تو کبھی بھی ہم دونوں ایک نہیں ہو سکیں گے، اور شادی کے بعد تمہارے بابا بھی مان جائیں گے، سمجھو؟
آئزہ پلیز میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، زین کی طرف محسوس کرتے آئزہ کو اس کی بات پر عمل کرنا ہی مناسب لگا۔ ٹھیک ہے زین، لیکن کب بھاگنا ہے؟ دیکھو آئزہ، آج ہی یہ کام کرنا ہوگا، رات کے 12 بجے میں تمہارے گھر کے باہر ویٹ کروں گا، جلدی سے تم آ جانا، ٹھیک ہے؟ اوکے زین، زین اسے کہتے آئزہ نے کال کاٹ دی اور ٹھیک 12 بجے اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کر کے کھڑکی سے باہر نکل کر وہ زین کے ساتھ چلی گئی۔ زین، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ راستے میں اپنے دل میں موجود ہلکے سے گلٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے آئزہ نے اس سے سوال کیا، اور کیا کرتے ہم؟ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا ہمارے پاس۔ زین، کیا ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں؟ زین کی بات سے متفق ہوتے آئزہ نے اس سے سوال کیا۔ پاگل ہو گئی تم، میرے گھر والوں نے مان جانا ہے؟ ابھی فی الحال ہم میرے دوست کے گھر جا رہے ہیں، پھر بعد میں اپنے گھر لے جاؤں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے زین، اینڈ آئی لو یو۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر زین کا ہاتھ تھامتے آئزہ محبت سے بولی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ زین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ بھی پرسکون ہو کر مسکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد زین عائزہ کو اپنے دوست کے گھر لے آیا تھا، مگر وہاں پر اس کے 3 دوست پہلے ہی موجود تھے جو کہ شراب نوشی بھی کر رہے تھے۔ زین کو دیکھ کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ کر اس کے گلے ملنے لگ گئے۔ آ گیا زین، اوہ واہ یار، بھابھی تو بڑی مست ہے، بڑا لکی ہے تو جو ایسا مال مل جا گیا تجھے۔ ان لڑکوں کی بد کلامی پہ عائزہ غصے سے انہیں گھوننے لگی۔ زین چلو یہاں سے۔ زین کا ہاتھ تھامے عائزہ چل پڑی اور دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کتنے بدتمیز ہے تمہارے دوست، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے وہ۔ کمرے میں گھستے ہی عائزہ غصے سے پلٹ کر زین سے ان لڑکوں کی شکایت کرنے لگی۔ اس بات پر زین سنجیدہ رہا۔ مت بھولو، ان بدتمیزیوں نے ہی ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے۔ کچھ دیر بعد زین نے گویا اسے جتانا ضروری سمجھا۔ کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے۔ عائزہ بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ اچھا چھوڑو یار، کیا ہو گیا؟ تم غصے مت ہو اور بیٹھو یہاں پر۔ عائزہ سے کہتے زین دروازہ لاک کیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائزہ، تمہیں نہیں پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں جی نہیں سکتا تمہارے بغیر۔ زین محبت سے بولتا عائزہ کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے انہیں چومنے لگا اور ساتھ ہی عائزہ کے بالوں کو کھول کر وہ اس کے قریب آ کر کاندھے کو چومنے لگا۔ وہیں عائزہ بے چین ہوتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے لگی اور یہ سب کرنے سے منع کرنے لگی، مگر اس کی بڑھتی جسارتوں پر خوفزدہ ہوتی عائزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ زین، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب غلط ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ تو عائزہ، کیا ہو گیا، وہ بھی کر لیں گے اور آج کل یہ سب نارمل ہے، تمہیں کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے یار؟ محبت کرتا ہوں تم سے، آہستہ آہستہ بولتے زین نے عائزہ کے قریب آتے ہی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر خود کے مزید قریب کر لیا۔ زین، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پلیز میں ایسے نہیں کر سکتی۔ زین نظریں جھکائے کہتی عائزہ زین سے دور ہو گئی۔ یہی بات زین کو تیش دلا گئی۔ بس بہت ہو گیا، میں کیا تیری اس شکل کو دیکھنے کے لیے تجھے یہاں پر لایا اور ڈرامے کیا کر رہی ہے؟ اگر اتنی شریف زادی پارسا تھی تو میرے ساتھ بھاگتی ہے کیوں؟ بول نہ بول، زین نے غصے سے عائزہ سے کہا۔ وہیں وہ صدمے سے آنکھیں پھاڑ اسے دیکھنے لگی۔ زین، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھاگی ہوں میں نے کہ تمہارے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے؟ اصل میں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو تم پہ بھروسہ کیا۔ کچھ دیر بعد غصے سے کہتی عائزہ وہاں سے جانے لگی۔ اس کی اس کوشش کو زین نے اس کے بازو تھام کر ناکام کیا تھا۔ کیوں، کیا سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اب میں کیا تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ جس کام کے لیے تجھے یہاں تک لایا ہوں وہ تو پورا کرنے دو۔ عائزہ سے کہتی زین نے کھینچ کر بیڈ پر پٹک دیا۔ زین، تم دور رہو، مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میں تم سے کتنا گر گئے ہو تم؟ صدمے کی ذاتی سے عائزہ کی وہ اپنی آواز دبی دبی محسوس ہوئی، جیسا کسی گہری کنویں کے اندر سے وہ بول رہی ہو۔ دوسری سمت زین کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو کرتی ہی رہو یار نفرت، ہم نے کون سا تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے؟ بس وقتی عیاشی کریں گے پھر جاؤ تم اپنے گھر۔ اپنی شرٹ کو ہاتھ کی مدد سے اتارتے ہوئے زین شیطانی مسکراہٹ مسکرانے لگا۔ عائزہ کو اس وقت اپنی بیوقوفی پہ حد سے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ زین، پلیز مجھے جانے دو، تم سے محبت کرتے ہو نا، پلیز مجھے جانے دو یار، پلیز جسٹ شٹ اپ، مجھے بور مت کرو۔ عائزہ کی بات کو کاٹتے ہوئے زین اپنی شرٹ اتار کر اس کے قریب آیا اور بیڈ پہ اسے دھکیلتے خود تیزی سے اس پر جھک کر زبردستی اپنا ہاتھ سے عائزہ کا منہ پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی احتجاج کے باوجود بھی جب وہ اس سے الگ نہ ہوا تو عائزہ نے زور سے زین کے سینے کو دھکیلتے اس کے کاندھے پہ چٹکی کاٹ لی، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ تک نہ پایا۔ بس چٹکی کاٹنے پر وہ زور سے چیخا اور عائزہ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ یار ڈائن بن گئی ہو تم، اگر دوبارہ تم نے مجھے ٹچ بھی کیا نا تو جان سے مار دوں گی۔ مجھے تو خود سے نفرت آ رہی ہے کہ تم جیسے سے اتنی محبت کی، اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا۔
ہولو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی عورت جو ایک اشارہ کرنے پر مرد کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے، اسے میں اپنے گھر کی عزت بناؤں گا؟ تم صرف ٹائم پاس کے قابل ہو اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ اور اب تمیز سے خود بھی راضی ہو جاؤ، ورنہ رومانس کرنے کے لیے یار زین کے آفر کرنے پر عائزہ نے شدید غصے میں سائڈ ٹیبل پر موجود فروٹس والی چھوٹی چھری اٹھائی اور اس کے بازو پر مار دی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان! اتنے میں زین کے دوست دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ یار اگر مجھ سے نہیں سنبھل رہی ہے تو ہماری باری آنے دو، بعد میں تو سکون سے جو کرنا ہے کرنا۔ عائزہ یہ سب سن کر شاکڈ ہو گئی۔ ہوش تو اسے تب آئے جب زین دروازہ کھولنے کے لیے وہاں سے جانے لگا۔ تب عائزہ نے چھری دکھا کر اسے ڈرانے لگی، رک جاؤ وہیں پر، ورنہ ابھی تو بازو پر وار کیا، بعد میں گردن پر گھونپ دوں گی۔ عائزہ کے خونی تاثرات دیکھ کر زین کو ماننا ہی پڑا۔ یار اوکے ٹھیک ہے، نہیں جا رہا ہوں کہیں، کیوں اتنے ڈرامے کر رہی ہو؟ مان جاؤ، ویسے دل میں تم بھی تو یہی سب چاہتی ہو، بس بتا نہیں رہی ہوں مجھے۔ زین نے گویا عائزہ کا مذاق اڑایا۔ دانت پستے زین سے کہتے عائزہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو کمرے کے بائیں جانب ایک کھڑکی موجود تھی۔ نہ جانے کتنی خوش ہوئی تھی اسے یہ کھڑکی دیکھ کر۔ جا کر کھڑکی کھولو، چھری دکھاتا عائزہ نے زین کو حکم دیا۔ کیوں عائزہ؟ ساری دنیا کو دکھانا چاہتی ہو ہمارا رومانس؟ پرائیویسی نام کی بھی تو کیا کوئی چیز ہوتی ہے یار؟ منہ بند کرو اور جا کر کھڑکی کھولو ابھی۔ زین کی بکواس سے چڑھتے وہ زور سے چیخی تھی۔ ٹھیک ہے یار، عائزہ سے کہتے اس نے جا کر کھڑکی کھول دی۔ اب تم ادھر آؤ۔ کھڑکی کے کھل لینے کے بعد عائزہ نے زین کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہیں زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار تم مان بھی گئی رومانس کرنے پر، چلو صحیح ہے۔ ہنستے ہوئے جلدی سے زین بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تب عائزہ نے اس کے قریب جاتے اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھوں کو باندھنا شروع کر دیا کہ اچانک زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ جان، بس کرو، اتنا ہی ہوتا ہے ڈرامہ۔ ایک جھٹکے سے عائزہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گال کو چومنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کی فراک کی بیک سائڈ کو پھاڑ دیا، جس پر عائزہ نے زور سے زین کو دھکا دیا اور خود کھڑکی سے باہر نکل کر بھاگنے لگ گئی۔ تبھی زین جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے دوستوں سے عائزہ کو پکڑنے کا کہا تو وہ سب بھی عائزہ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گئے۔ زین یار، تجھ سے کہا تھا نا کہ مل کر کر لیتے ہیں، مگر نہیں، تجھے نوچنا تھا اسے اب چکھ لے۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، سبھی چل سمجھی، چل ہمارے ساتھ۔ عائزہ کو دیکھتے ہی وہ سب تیزی سے اس سمت بھاگنے لگے اور کچھ دیر بعد عائزہ کو پکڑ لیا۔ عائزہ کو ڈھونڈتے زین کے ایک دوست نے اس پر طنز کیا، پریشان نہ ہو، یہیں پر ہی ہوگی، وہ دیکھو سامنے بھاگ رہی ہے۔ عائزہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے، جس پر عائزہ نے زور سے ایک کو ٹانگ ماری اور دوسرے کو دھکا دے کر پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تب اچانک اسے اپنے سامنے کوئی شخص کھڑا دکھائی دیا۔ ایک لمبا چوڑا سا شخص دیکھتے ہی عائزہ ہیلپ ہیلپ کی پکار لگاتی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کے قریب جا کر اس کے ساتھ ٹکرا کر گرنے لگی، لیکن اس شخص نے عائزہ کو کمر سے پکڑ لیا تھا۔ بھائی پلیز مجھے بچا لے، خدا کا واسطہ، وہ کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ عائزہ ابھی ہانپتے ہوئے بول رہی تھی تب وہ لڑکے بھی وہیں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عائزہ کو ہاتھ کی مدد سے اس شخص نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اے تو کون ہے؟ چل نکل یہاں سے، اور عائزہ ادھر آ میرے پاس۔ اب کیا اس شخص پر تجھے زیادہ بھروسہ ہے؟ چل ادھر آ۔ زین اس شخص کے پاس آ کر ہاتھ بڑھا کر عائزہ کو پکڑنے ہی لگا تھا، جس پر اس شخص نے وہیں پر زین کا ہاتھ روک لیا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یوں کیا کر لے گا تو؟ اور کیا تیری بیوی لگتی ہے؟ چل دیکھ، تجھے بھی اسے چکھنے کے لیے دیں گے، بس تو ہمارا ساتھ دے۔ زین کے اتنا کہنے پر زور سے اس کے منہ پر اس شخص نے تھپڑ مارا، جس پر زین وہیں گر گیا۔ باقی سبھی ڈر کر زین کو اٹھا کر بھاگ گئے، جبکہ عائزہ اس شخص کی شرٹ کو پکڑے کانپے جا رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب آپ بالکل سیف ہے۔ اس شخص نے عائزہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ تھینک یو بھائی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اس وقت راستہ بھٹک گئی ہیں۔ کیا اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ بھائی وہ عائزہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی، اس شخص نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا نام فائز ہے۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام عائزہ ہے۔ عائزہ ہاتھ سے اپنے پھٹے فراق کو پیچھے سے چھپائے جا رہی تھی، جس پر فائز نے اپنی شرٹ اتار کر عائزہ کو دی تھی۔ جی تو بتائے کہاں ہے آپ کا گھر؟ بھائی میرا کوئی گھر نہیں ہے عائزہ، میرا نام فائز ہے، تو آپ بھی مجھے فائز کہہ سکتی ہیں۔ اور مطلب کیا ہے آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ پھر سے اس شخص نے اپنا نام عائزہ کو بتایا، شاید اسے خود کو بھائی کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ شرمندگی سے نظریں جھکائے عائزہ نے حقیقت بتائی۔ کس کے ساتھ؟ فائز نے حیرانگی سے سوال کیا۔ اسی لڑکے کے ساتھ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ اف، مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ یار کیا سوچ کر ان جیسوں کے ساتھ محبت کر لیتی ہیں آپ، اور گھر سے بھاگ بھی جاتی ہیں ان کے پیچھے؟ اسی لیے سزا ملی ہے آپ کو۔ پتہ نہیں آپ کے گھر والوں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ خیر اب جانا تو آپ کو گھر ہی پڑے گا۔
معافی مانگ لینا۔ ماں باپ تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ فائز کو واقعی میں بہت غصہ آ رہا تھا آئزہ کی بات سن کر، جس کا وہ اظہار بھی کر گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آخر کس منہ سے جاؤں گی میں وہاں سے، اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے آئزہ اپنا ضبط ہو کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ کو غلطی ہو جاتی ہے ہر کسی سے، اور شکر کرے کچھ برا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، اور دیکھنا آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ چلیں اب میرے ساتھ آپ۔ عائزہ کو سمجھا کر فائز اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عائزہ کو بھی بیٹھنے کے لیے کہنے لگا، تو عائزہ بھی کچھ سوچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صبح ہو چکی تھی اور تب عائزہ اپنے گھر پہنچ جی۔ گھر کے سامنے بہت رستہ، سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے۔ عائزہ ڈرتے ہوئے گھر کے اندر جانے لگی تو سبھی لوگ عائزہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر باتیں بنانے لگے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے رضوان صاحب کی لاش پڑی تھی، جس کو دیکھ کر عائزہ زور سے رونے لگی اور بھاگ کر ان کے قریب آ گئی۔ بابا بابا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ان کے پاس آئی اور زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کیا مارا گیا؟ نائلہ نے عائزہ کو دیکھتے ہی غصے سے تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ پہلے گھر سے بھاگ گئی، اب کس منہ سے واپس لوٹ کر آئی ہے؟ اور حالت تو دیکھو کیا ہوا ہے، منہ کالا کر کے آ گئی واپس۔ پہلے انکل جی کی جان لے لی، ہمیں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ نکلو نکلو ہمارے گھر سے۔ نائلہ عائزہ کو بازو سے پکڑ کے گھر سے نکالنے لگی۔ بھابی بات تو سنیں میری، ہم نے کچھ نہیں سننا، بس دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عائزہ کو ڈانٹتے اسے بازو سے پکڑ کر نائلہ نے گھر سے باہر زور سے دھکا دے دیا۔ عائزہ نیچے گرنے لگی لیکن فائز نے عائزہ کو پکڑ لیا۔ اچھا تو یہ ہے وہ گھٹیا انسان جس کے ساتھ تم بھاگی ہو؟ توبہ توبہ، دیکھو تو صحیح، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور یہ بنیان میں پھر رہا ہے۔ بے حیائی کی انتہا ہے۔ اب گھر کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ نا اس کے ساتھ ہی۔ کیا ہوا؟ اب شادی نہیں کرنا چاہتا؟ بس جس کام کے لیے لے کر گیا تھا وہ تو پورا ہو ہی چکا ہے۔ وہ اب بدنامی کی ڈھیر کو ہمارے سر پہ بوجھ بنانے کے لیے چھوڑنے آ گئے۔ جاؤ بہن، یہ رکھے یہ نہ رکھے، لیکن آج سے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ نائلہ جب بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہیں فائز حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ بھابی بھابی پلیز مجھے ایک دفعہ بابا کو دیکھنے دو پلیز، میں دوبارہ کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، ایک دفعہ بابا سے ملنے دے پلیز۔ عائزہ تیزی سے نائلہ کے قریب ہوتی اس کی مدد کرنے لگی۔ اب زیادہ محبت جاگ رہی ہے تمہاری، یہ بات بھاگنے سے پہلے سوچتی ہے۔ عائزہ کو پھر سے دھکا دیتی نائلہ نے دروازہ بند کر دیا۔ بھابی پلیز مجھے بابا سے ملنے دے پلیز۔ عائزہ چلو یہاں سے، انہیں کوئی احساس نہیں ہونے والا۔ عائزہ کے رونے پر زبردستی فائز اسے وہاں سے لے گیا اور پارک میں جا کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ عائزہ یہ لو پانی پی لو، رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا۔ پانی کی بوتل عائزہ کو دیتے فائز نے کہا، کچھ نہیں پینا، میں مر کیوں نہیں گئی میں، میری وجہ سے میرے بابا۔ اتنا کہتے ہی زور زور سے وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگ گئی، جنہیں فائز نے اس کے ہاتھ تھام کر روکا۔ عائزہ عائزہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خود کو ایسا کیوں کر رہی ہو؟ پلیز سنبھالو خود کو۔ عائزہ فائز کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، فائز نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ نہیں نہیں، تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے میرا، پلیز آپ دعا کریں نا اللہ مجھے موت دے دے۔ فائز کے سینے سے لگے روتے عائزہ بے ہوش ہو گئی۔ تب فائز نے بامشکل عائزہ کو سنبھالا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ارد گرد دیکھتے جلدی سے عائزہ اٹھ کر بیٹھ گئی کہ فائز کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اٹھ گئی تم؟ کیسی ہو؟ اب جلدی سے جوس پی لو۔ میں کہاں پر ہوں؟ عائزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ عائزہ تم میرے گھر پر ہو، تمہارے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، تو اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا۔ چلو جوس پی لو۔ مجھے کچھ نہیں پینا، بس میں مرنا چاہتی ہوں، اس میں زہر ملا دو۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ رونے لگی۔ عائزہ کیا ہو گیا یار، خودکشی کرو کوئی، اور کس کے یہ چلے جانے سے انسان تو خود کو پیچھے نہیں کر سکتا نا، اور انسان کہ جب موت کا وقت مقرر ہو تبھی سے موت آتی ہے۔ بس تمہارے بابا کی موت آئی ہوئی تھی، وجہ تم بن گئی، اگر تم نہ بھاگتی تب بھی انہوں نے کل ہی مرنا تھا سمجھی، اور تمہارے ایسے کرنے سے وہ واپس نہیں آ جائیں گے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو میں بھی زہر پی لیتا ہوں، یہ لو پلیز، اب تو پی لو۔ عائزہ روتے ہوئے جوس کا گلاس پکڑ کر اسے پینے لگی۔ آپ کے مما پاپا نہیں ہیں کیا؟ نہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، مما کو اس دنیا سے گئے 15 سال ہو چکے ہیں، اور بابا وہ مما کے مرتے ہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ فائز عائزہ کے سامنے بیٹھا اسے بتانے لگا۔ کیوں ایسے کیوں کیا انہوں نے؟ یار بس چھوڑو، اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ نہیں پلیز مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایسے بھوک کیسے نہیں ہے، مجھے اتنی بھوک لگی رہی ہے، رکو میں ابھی سینڈوچ بنا کر لاتا ہوں، عائزہ سے کہتا ہے۔ فائز کچن میں چلا گیا۔ فائز کے جانے کے بعد عائزہ بیڈ سے اٹھ کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور دیواروں پر فائز کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی۔
آئزہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو اس کے سامنے بہت ہی بڑا اور عالیشان محل جیسا گھر موجود تھا۔ آئزہ حیرانگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو فائز ہاتھ میں ٹرے پکڑ کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آئزہ تم کیوں آ گئی ہو؟ میں آ رہا تھا، اور کیا اتنی بھوک لگی تھی تمہیں؟ نہیں، وہ میں گھر دیکھ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ بہن بھائی یا کوئی بھی؟ فائز کو جواب دیتے آئزہ پھر سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ نہیں تو یار، میری تو فیملی بہت بڑی ہے۔ کہاں پر ہے وہ؟ آئزہ کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اسی گھر میں رہتے ہیں سب تو تم چلو یہاں صوفے پہ بیٹھو اور جلدی سے سینڈوچ کھا کر بتاؤ کیسا بنا۔ فائز نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو آئزہ گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں پلیز، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز نہ نہ مت کرو، میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، پلیز ایک سینڈوچ لو۔ فائز کے اصرار کرنے پر آئزہ کو ماننا ہی پڑا، تبھی وہ صوفے پہ بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ اچھا ہے نا؟ آئزہ نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں جانے لگی ہوں۔ سینڈوچ کھا کر آئزہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس کہیں بھی چلی جاؤں گی، پلیز رک جاؤ، اس دنیا میں کہاں رہو گی تم؟ فائز نے پھر سے عائزہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی میں یہیں پہ رہوں؟ کیونکہ دنیا میں اب کوئی بھی میرا نہیں ہے، تم پوری زندگی کے لیے بھی رک سکتی ہو۔ فائز نے آخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہیں عائزہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا مطلب ہے جب تک کوئی مستقل ٹھکانہ تمہیں نہیں مل جاتا تب تک تم یہیں رہ لو پلیز۔ فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے فائز نے عائزہ سے کہا۔ نہیں، میں نہیں رک سکتی۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ تمہیں مجھے بھی باقی سب لوگوں کی طرح غلط سمجھ رہی ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نظریں چراتے عائزہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ بس رہنے دو، اگر تم اس وجہ سے یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن پلیز میرے بارے میں اتنی گندی سوچ مت رکھو۔ غصے سے کہتے فائز وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگ گیا۔ جب تیار ہو کے وہ نیچے آیا تو سامنے عائزہ موجود نہیں تھی۔ فائز کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ وہ چلی گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی اچانک فائز کے ہاتھ پر آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل کر گر گیا۔ مجھے کیا ہوا؟ میں کیوں رو رہا ہوں؟ فائز ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ عائزہ کچن سے باہر نکل آئی۔ آپ آ گئے؟ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ ایک عجیب سا خوف تھا عائزہ کی نظروں میں کہ کہیں فائز کی فیملی سے برا نہیں لگے میرے ایسے آنے پر اور وہ اسے گھر سے نہ نکال دے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، انہیں برا نہیں لگے گا، بلکہ بہت خوش ہوئے ہیں وہ۔ اچھا تو پلیز اب ملوا بھی دیں ان سے۔ عائزہ فائز سے بولی۔ اوکے چلو میرے ساتھ۔ فائز عائزہ کو اپنے ساتھ لان کی طرف لے جانے لگا۔ جب عائزہ وہاں پہنچی تو سامنے بہت زیادہ ہر قسم کی چڑیاں موجود تھی۔ یہ ہے میری فیملی، دیکھا کتنی بڑی اور پیاری فیملی ہے، جاؤ جا کر مل لو تم۔ عائزہ حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور جا کر ان سبھی چڑیوں سے ملنے لگ گئی۔ چلے کوئی تو ہے آپ سے محبت کرنے والا، اور آپ کو معلوم ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے مخلص پر خلوص اور محبت کرنے والے جانور پرندے ہی ہوتے ہیں، ورنہ انسانوں میں تو آج کل کہاں وفا محبت ملتی ہے، صرف اور صرف دھوکہ ہی ملتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عائزہ دکھی ہونے لگی۔ چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، تمہیں ان سب سے پیاری دوست سے ملواتا ہوں، یہ دیکھو۔ چلو بی بی سلام کرو مہمان کو۔ فائز نے اپنے بولنے والے طوطے سے کہا تو وہ عائزہ کو سلام کرنے لگا، جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ رات کو عائزہ صوفے پر بیٹھی اپنی حرکتوں کو سوچی جا رہی تھی، جس سے وہ پھر رونے لگی۔ فائز کافی لے کر جب وہاں آیا تو عائزہ کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ پلیز چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں روتے پلیز۔ میں کیا کروں، میری دنیا ہی میرے بابا تھے اور وہ چلے گئے، دوبارہ کبھی بھی میں انہیں دیکھ نہیں سکوں گی، چھو نہیں سکوں گی، ان کے پیار سے سینے نہیں لگ سکوں گی۔ اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہیں اس کے آنسو فائز کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ عائزہ تمہیں معلوم ہے جب میری مما اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے گئی تھی تب میں 15 سال کا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مما چلی گئی ہیں، میں ماما کو دیکھے جاؤں اور سوچ جاؤں کہ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی ہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اور ماما نہیں اٹھ رہی تھی، سبھی روئے جا رہے تھے اور میں بنا آنکھ جھپکائے اپنی مما کو دیکھے جاؤں کہ بس ابھی میری مما اٹھیں گی اور مجھے گلے سے لگا لیں گی۔ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا ورنہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، بیٹا تمہاری ماں مر چکی ہے، کبھی نہیں آئے گی اب وہ تم سے ملنے کے لیے۔ ان عورت کے بات پر میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماما دیکھو آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، پلیز اب اٹھ جائیں، لیکن میری بہت کہنے پر بھی ماما نہیں اٹھی اور میں روتا رہا، سارا دن روتا رہا اور رات کو کمرے میں بھی روتا رہا۔ کوئی نہیں تھا مجھے سہارا دینے کے لیے، چپ کروانے کے لیے۔ کیوں؟
آپ کے بابا نہیں تھے؟ اچانک عائزہ نے ان سے سوال کیا۔ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تب سے لے کر اب تک وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملے۔ کیوں کرتے ہیں وہ آپ سے نفرت؟ عائزہ نے مہرنگی سے پوچھا۔ وہ ماما کے دنیا سے جانے کی وجہ مجھے سمجھتے ہیں کہ نہ میں ماما کو ضد کرتا کیک کھانے کے لیے اور نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ فائز بات کرتے ہوئے پھر سے رونے لگا اور خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگ گیا۔ سوری، میری وجہ سے آپ بھی اپنی ماما کو یاد کر کے دکھی ہو گئے۔ عائزہ شرمندہ سے ہوئی۔ نہیں عائزہ، ایسا کوئی بھی پل نہیں جب میں انہیں یاد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں خود کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ ایک حادثہ تھا، آپ نے مجھے تو ابھی اتنا سمجھایا اور خود ابھی بھی ایسا سوچتے ہیں جبکہ میرا تو قصور بھی ہے۔ فائزہ فائز کو سمجھانے لگی۔ بس چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ فائز کو دیکھتے عائزہ کافی کا کپ اٹھائے اسے پینے لگی تو غلطی سے وہ کپڑوں پہ گر گئی۔ او ہو، رکو تم، چلو میرے ساتھ میں واش روم میں لے چلتا ہوں۔ ذرا اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ اپنے روم میں لے گیا۔ میرے پاس تو لیڈیز کپڑے بھی نہیں ہیں یار، کیا کروں میں؟ ہاں، سوچتے ہوئے عائزہ کے باتھ روم میں بند ہونے جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹا کر عائزہ کو کپڑے لینے کے لیے کہا۔ یہ پہن لو۔ کیا ہے؟ عائزہ نے اندر سے ہی سوال کیا۔ نہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے تو یہ وہ میری شرٹ اور شارٹس ہیں، شورٹس پہن جتنی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں نہیں پہن سکتی۔ انایا نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ پلیز پہن لو۔ اب کیا گیلے کپڑے ہی پہن کر بیمار ہونا ہے؟ تمہیں پلیز پہن لو، میں صبح نئے کپڑے لے آؤں گا۔ ابھی کے لیے پہن لو۔ اور کہ کچھ دیر بعد جب عائزہ باتھ روم سے باہر آئی تو وہ بہت ہی ڈھیلی ڈھالے کپڑوں میں موجود تھی، کیونکہ عائزہ تو پتلی سی تھی اور چھوٹی۔ وہیں سے دیکھ کر فائزہ ہنسنے لگ گیا۔ دیکھو میری شرٹ پر یہ فیوریٹ ہے، اسے سنبھال کر پہننا۔ عائزہ تم ایسا کرو، اس روم میں سو جاؤ، میں باہر سو جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تھینک یو سو مچ۔ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب کہ عائزہ بیڈ پہ لیٹ گئے۔ اچانک آدھی رات کو عائزہ بھاگ کر کمرے سے باہر آئی کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی۔ کیا ہوا عائزہ؟ وہ لائٹ؟ فائز باہر صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عائزہ سوری، آج اکرم نہیں آیا تو اس لیے جنریٹر نہیں چلایا۔ تم یہیں رکو، میں جا کر جنریٹر چلاتا ہوں۔ نہیں پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، عائزہ نے ڈرتے ہوئے فائز سے کہا۔ عائزہ یہ لو، تم یہ موبائل کی لائٹ پکڑو، میں جاتا ہوں باہر۔ نہیں، پھر آپ کیسے جائیں گے؟ ایسے کریں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا ڈرتے ڈرتے فائز کے ساتھ چل رہی تھی۔ موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ گرنے لگی اور فائز نے اسے پکڑ لیا۔ فائز کے منہ پر لائٹ کی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن وہ عائزہ کو دیکھنے میں اتنا ہو گیا تھا کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ فائز میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد عائزہ نے اسے ہوش دلایا۔ اوہ سوری، چلو چلتے ہیں۔ باہر جا کر فائز نے جنریٹر آن کیا، تب عائزہ کو سکون کی سانس آئی۔ گھر میں صرف ایک ہی ملازم ہے، ایسا کیوں؟ مجھے بس زیادہ لوگ پسند نہیں۔ اکرم میرے بچپن سے یہیں پر کام کرتے ہیں، اس لیے مجھے بس یہی صحیح لگتے ہیں۔ اب آپ بھی جائیں، سو جائیں۔ فائز نے عائزہ کو دیکھتے ہی اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی اب۔ اور آپ کیوں نہیں سوئیں؟ مجھے تو اکثر رات ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ فائز نے حقیقت بتا دی۔ تو پھر ہم باتیں کرتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ فائز نے بھی عائزہ کی بات مان لی۔ تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا بزنس ہے، بابا باہر کے ملک میں اسے سنبھالتے ہیں اور میں یہاں پر۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کے 4 بجے عائزہ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک بات کرتے ہوئے فائز نے عائزہ کی طرف دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ فائز سے خاموش ہو کر عائزہ کو دیکھنے لگا۔ کتنی معصوم سی ہو تم، دل کرتا ہے بس دیکھتا رہوں تمہیں۔ نہیں معلوم، پہلی دفعہ کسی سے مجھے اتنا لگا ہوا، ورنہ پہلے تو میں کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ فائز باہر گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے والد اتنے عرصے بعد یہاں آئے تھے۔ بابا آپ یہاں کیسے؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ اکیلے تم یہاں پر عیاشی کر سکو، مجھے خبر بھی نہ ہو۔ بس چلو جاؤ، سامان لے کر آؤ۔ پاگل لڑکا، ملازم بھی رکھنے نہیں دیتا ادھر۔ فائز نے والد منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ فائز صدمے سے چیخ اٹھا۔ نہیں بابا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بابا آپ اندر جا رہے ہیں؟ تو کہاں جاؤ تم؟ کیا اب بالکل ہی مائل ہو گئے؟ اور فائز کو ڈانٹتے اس کے والد اندر جانے لگے اور فائز بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ عائزہ سامنے ہی صوفے پہ لیٹی ہوئی ہے، کیا کروں؟ اچانک فائز کے والد نے زور سے گرجے۔ لڑکی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی اور مجھے عائزہ خوف سے اٹھ گئی۔
فائز فائز کون ہے یہ؟ اچھا اب تم نے بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری ماں کی طرح تمہارا باپ تو مر نہیں گیا تھا، پھر بھی مجھے بتایا تک نہیں؟ نہیں بابا ایسا نہیں ہے۔ فائز نے انہیں سمجھانا چاہا تو کیا ویسے گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ اگر گئے ہو تم، اس لڑکی نے تمہارے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ بابو وہ یہ میری گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ فائز کو سمجھ ہی تو نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ وہی عائدہ ڈری سہمی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بابا ہاں وہ بھی میری بیوی ہے بابا، اچانک سے ہی مجبوری ہو گئی تھی شادی کرنا تھا اسی لیے۔ تو پھر ہے کون یہ؟ عائدہ بڑی بڑی آنکھیں کر کے فائز کو دیکھنے لگی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا کیا ایسی مجبوری ہو گئی تھی؟ بابا وہ میں باپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ بیٹھے تو صحیح۔ فائز ان کے قریب ہونے پر بیٹھنے لگا۔ مجھے فون کر کے بتا بھی نہیں سکے تم؟ بابا آپ نے کون سا کبھی میرا فون سنا ہے تو پھر کیسے بتاتا؟ بس بس رہنے دو۔ تم لڑکی کا نام کیا ہے تمہارا، اور تمہارے ماں باپ کون ہے، کہاں سے ہو؟ فائز کے والد نے ایک ساتھ کتنے ہی سوال عائزہ سے پوچھ لیے۔ انکل جی میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا سڑک سے اٹھا کر شادی کر لی تم نے اس سے؟ نہیں بابا وہ یہ اپنے خالہ کے پاس رہتی تھی، کسی وجہ سے جان بوجھ کر اسے گھر سے نکال دیا، تو پھر مجھے شادی کرنی پڑی، کل ہی کی ہے۔ فائز نے عائزہ کو دیکھتے ہی بات بنائی۔ اچھا بس رہنے دو، مجھے اب صفائیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کر لی ہے تو اور جا کے کپڑے تو خرید دو، اسے ہمارے خاندان کی بہو کیا ایسے رہے گی؟ جی بابا میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ فائز پرسکون ہوتا بالکل ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اکرم اکرم کہاں ہو؟ کافی اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ بابا وہ نہیں ہے، انہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے۔ نہ انہیں اکرم کی غیر موجودگی سے آگاہ کیا۔ او واہ میرے پیچھے کیا کیا کرتا رہا ہے، کیا جہنم ہے یہ گھر؟ غصے سے کہتے فائز کے والد اپنے کمرے میں چلے گئے تو کچھ سوچتے جب کچن عائزہ گئی اور کافی کے ساتھ ناشتہ بنانے لگ گئی۔ فائز جب میں آیا تو عائزہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ عائزہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم چلی جاؤ میں کر لیتا ہوں۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، بس آپ جائیں۔ عائزہ نے اسے کچن سے باہر جانے کا کہا۔ نہیں دو مجھے، میں کر لوں گا۔ فائز عائزہ کے ہاتھوں سے کب چھیننے لگا تو کافی عائزہ کے ہاتھ پہ گری۔ سوری مجھے معاف کر دو۔ نہیں کوئی بات نہیں، فائز کو شرمندہ ہوتے دیکھ عائزہ نے اس سے کہا۔ نہیں یار تم رکو، میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لا کے لے کر آتا ہوں۔ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر وہ عائزہ کو کرسی پہ بٹھا کر اس کی پٹی کرنے لگ گیا۔ سوری میں تو ہوں ہی، اور دیکھو اپنے بابا کو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور ساتھ تمہیں بھی شامل کر لیا، سوری۔ عائزہ کو دیکھتے فائز معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، آپ نے جب میری اتنی مدد کی ہے تو اتنا تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ جب آپ کو بہتر لگا تب آپ سچ اپنے بابا کو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ عائزہ نے آسانیت سے فائز کو سمجھایا جبکہ وہ اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھ کر دیکھنے لگا۔ فائز تم کتنے اچھے ہو یار، آج کل کے دور میں تم جیسے انسان بہت کم ہے، مطلب کہ ملتے ہی نہیں۔ بہت شکریہ تمہارا، پلیز شکریہ مت کریں، جو آپ نے مجھ پہ احسان کیے ہیں ان سے تو بہت ہی کم ہے یہ احسان۔ چلے ناشتہ بن گیا ہے، آپ دے آئے انکل جی کو۔ عائزہ نے ناشتے کی ٹرے کو دیکھتے فائز کو اسے لے جانے کا کہا۔ عائزہ تم دے آؤ یار، بابا تو مجھ سے ویسے ہی اتنی نفرت کرتے ہیں، اب تو شدید غصے میں بھی ہے۔ وہ ٹھیک ہے میں دے آتی ہوں۔ مسکرا کر عائزہ کافی کا کپ دوبارہ بنا کر ٹرے اٹھائے کمرے میں تک گئی اور دروازوں کو نوک کیا۔ کون ہے؟ انکل جی ناشتہ۔ عائزہ سے زیادہ بولا ہی نہیں گیا۔ میں نے بنایا ہے، ایک اور سوال پوچھا گیا۔ انکل جی میں نے، عائزہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے لے آؤ۔ عائزہ نے دروازہ کھول کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا تمہیں کیسے معلوم مجھے ناشتے کی سند پسند ہے؟ ناشتے کی ٹرے دیکھ کر فائز کے والد عائزہ سے بولے۔ انکل جی فائز نے وہ بتایا تھا نہ، اس کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے، نفرت ہے مجھے اس جیسی اولاد سے۔ فائز کے والد منٹوں میں غصہ ہونے لگے۔ انکل جی ایسے تو نہیں ہو سکتا، کسی بھی ماں باپ کو اپنے اولاد سے تو کبھی زندگی میں بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں غصہ ہو سکتا ہے، نفرت نہیں۔ بہت ٹیسٹی بنایا ہے تم نے ناشتہ بچے، شاباش، بالکل سمیرہ جیسی کافی۔ شکریہ انکل جی، ہلکا سا مسکراتے عائزہ نے ان سے کہا۔ بیٹا تم مجھے بابا کہہ سکتی ہو، بابا۔ ہاں ہمیشہ خوش رہو۔ تھینک یو بابا جان۔ ان کو ناشتہ کرتے چھوڑ کر عائزہ کمرے سے باہر چلی آئی تو فائز وہیں موجود ملا۔ عائزہ وہ ساری بات، بابا تو بہت اچھے ہیں، تم مجھ سے تو اتنا پیار سے بات کی۔ عائزہ نے کچھ دیر پہلی والی بات فائز کو بتائی۔ وہ مسکرانے لگا۔ سچ میں؟ واہ، چلو عائزہ میرے ساتھ، مجھے یقین نہیں آ رہا یار شاپنگ کرنے کے لیے۔ عائزہ نے فوراً کہا کردا چلو ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ فائز وہاں سے چلا گیا۔ جب شام کو واپس گھر لوٹا تو حیران رہ گیا۔ عائزہ اور اس کے بابا دونوں لوڈو کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ بابا آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ فائز ان کے قریب جاتا ان سے بولا۔ ہاں کھیل رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو میں نہیں، وہ میں
فائز جی آپ بھی آ جائیں، مل کر کھیلتے ہیں۔ عائزہ نے فائز کو بھی کھیلنے کا کہا۔ ہاں رکو میں ابھی آیا۔ شاپنگ بیگ کو صوفے پہ رکھتے فائز ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فائز کو دیکھ کر اس کے والد اٹھ کر چلے گا، یہ دیکھ کر فائز اداس ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیجیے گا، وہ اب آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عائزہ نے اسے تسلی دینی چاہیے۔ نہیں یار، 15 سالوں میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اب کیا ہوں گے؟ فائز امیدی سے بولا۔ فائز جی ان 15 سالوں میں بابا بھی پاکستان آئے تھے؟ وہی تو دیکھا، جب وہ پاکستان آ کر گھر میں رہ رہے ہیں تو مان تو جاتے ہیں۔ آخر آپ میں اتنے اچھے اور سچے ہیں، آپ دیکھ لیں، کچھ دیر ہی آپ نے جو بالکل اجنبی تھا اس کا دل جیت لیا۔ وہ تو پھر بھی آپ کے بابا ہے، اور باپ تو ویسے بھی اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عائزہ کوئی جو سی بولی تو فائز اتنے دے کے مسکرا پڑا۔ رات کو عائزہ فائز کے کمرے میں سوئی تھی اور فائز باہر بیٹھا تھا۔ فائز کے بابا پانی لینے کے لیے آئے تو غصے سے فائز کو دیکھا۔ تجھے عقل ہے کہ نہیں؟ کل بیاہ کر لایا ہے بہو کو، اور اب خود یہاں باہر بیٹھا ہے، ابھی جا کمرے میں۔ ہاں بابا بس جانے ہی والا تھا، اور بابا ایک بات کہنی تھی۔ فائز گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ جلدی بولو۔ سوری بابا، مجھے معاف کر دے، ہر غلطی گناہ کے لیے، پلیز بابا پلیز۔ فائز معافی مانگنے لگا ہاتھ جوڑ کر۔ اس کے والد نے نظریں چرا لی۔ ہاں ہاں کر دوں گا معاف، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے میرا پوتا چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد نے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ کیا؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے؟ تجھے میں معاف کر دوں گا، پہلے مجھے پوتا دے دے۔ اب جا، ایسے تھوڑی ہوگا میرا پوتا، جا بھی۔ جی بابا تیزی سے وہاں سے جا کر فائز دروازے کو نوک کرنے لگ گیا۔ عائزہ دروازہ کھولو۔ فائز کی آواز پر نیند سے جاگتے عائزہ نے فائز کو آواز دے کر دروازہ کھولا تو جلدی سے اندر چلا آیا۔ عائزہ وہ پاپا نے کہا ہے تم باہر کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں جا کر سو۔ تو اس لیے مجھے یہیں پر سونا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں، میں زمین پر سو جاؤں گی۔ عائزہ نے پرسکون سا ہوتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نہیں، وہ آپ کے روم میں صوفہ نہیں ہے نا، تو اس لیے زمین پر ہی سونا پڑے گا۔ عائزہ نے تفصیل بتائی۔ سو جاتا ہوں، تم بیڈ پر سو جاؤ۔ نہیں ایسے کیسے؟ یہ آپ کا روم ہے، آپ بیڈ پر سو جائیں، یا پھر ہم ایسے کرتے ہیں بیڈ آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ عائزہ نے ایک طرف حل پیش کیا، وہیں فائز حیران تھا۔ وہ کیسے؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ کوشن سا عائزہ نے بیڈ کے درمیان میں بارڈر بنا دیا۔ وہ والی جگہ آپ کی ہے اور یہ والی میری۔ ہو گیا، تم کتنی اچھی ہو، ہمیشہ میرے ساتھ دیتی پھر ہوگی کیا؟ آپ سے کم اچھی ہوں۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ رات کو عائزہ نے درمیان میں پڑے کوشن کو نیند میں پیچھے کر دیا اور خود فائز کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اچانک فائز کی آنکھ کھلی، کیونکہ کافی دنوں بعد وہ سکون کی نیند سوئی تھی، تو عائزہ کو ایسے دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ کاش یہ سب سچ ہوتا، سچ میں ہماری شادی ہوئی ہوتی تو شاید اس دنیا کو سب سے لکی انسان میں ہی ہوتا، لیکن مجھ جیسے بدنصیب کی قسمت اتنی اچھی کا فائز ویسے ہی لیٹا رہا، عائزہ کو دیکھتا رہا۔ جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو فائز کے اوپر ایسے لیٹے دیکھ وہ فوراً اٹھ گئی۔ سوری، وہ پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا تھا، اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ یہ سوری کوئی بات نہیں۔ اوہو کافی دیر بھی ہو چکی ہے، گھڑی پر ٹائم دیکھتی وہ فائز سے سوال کرنے لگی۔ بابا تو صبح ہی اٹھ جاتے ہوں گے۔ عائزہ خود کو ملامت کرتی جلدی سے تیار ہو کر نیچے چلی گئی تو بابا باہر لان میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی ہو تم؟ سوری بابا، پتہ نہیں کیسے اتنی دیر میں سوئی رہی۔ عائزہ پھر سے شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں بچے، بابا میں کیا بناؤں آپ کے لیے؟ کچھ بھی بنا لو۔ ٹھیک ہے بابا جی، عائزہ مسکرا کر کہتی کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنا کر تینوں کے لیے کھانے لگا دی۔ فائز ہنی مون کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ کھانا ناشتہ کرنے کے دوران بابا نے سوال کیا۔ بابا اس کی کیا ضرورت ہے، تم دونوں کی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، ایسے کیسے؟ ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی نہیں بابا جی، ابھی تو آپ آئے ہیں تو بعد میں جائیں گے ہم۔ وہ گھبراتے ہوئے بابا کو سمجھانا چاہا۔ ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے چلو، کہیں گھمانے پھرانے لے کے چلو بچی کو۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے چلو، لیکن میں لے جاؤں گا۔ جی بابا لے جاؤں گا۔ عائزہ بیٹا کیا کھانا بناتی ہو تم، سچ میں بہت لکی ہے جو تم اس کے زندگی میں آ گئی۔ بابا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بہت لکی ہوں۔ عائزہ کو دیکھتے فائز نے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ رات کو فائز کے والد باہر بیٹھے اپنی بیوی کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ فائز وہاں گیا۔ وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تم کیا کر رہے ہو؟ بابا نے الٹا فائز سے ہی سوال کیا۔ نہیں وہ بابا، میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ تھینک یو بابا، آپ یہاں پر آئے۔ بابا آپ کو نہیں معلوم، آپ کی صرف آواز سننے کے لیے ہی ترستا رہا ہوں میں۔ اب دیکھے نا، اچانک سے آپ خود میرے پاس آ گئے۔ بیٹا پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اور
تم نے بھی تو مجھے سرپرائز کر دیا، بہو لا کر، وہ بھی اتنی اچھی پیاری، ورنہ آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں۔ بیٹا کبھی بھی اسے دکھ مت دینا، آج کتنے سالوں بعد پہلی دفعہ ان کے والد نے اسے گلے لگایا، تھینک یو میری فیملی کو دوبارہ کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ میر فائز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئزہ تو صرف کچھ دنوں کے لیے یہاں آئی ہے، میں بابا سے ایسے جھوٹ نہیں بول سکتا، بعد میں شاید انہیں زیادہ دکھ، مجھے تو بتانا ہی پڑے گا سچ۔ کچھ دیر تک بات کرنے کے بعد فائز کمرے میں چلا گیا، سامنے آئزہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم سوئے نہیں؟ فائز جی ایک بات کہوں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، انکل جی سے دیکھیں نا کتنا پیار کرنے لگ گئے ہیں وہ مجھ سے، اتنے پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں بالکل میرے پاپا کی طرح۔ آپ غلط مت سمجھے گا لیکن اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ بعد میں انہیں اور زیادہ دکھ ہوگا، اور دیکھیں نا کتنے دن بعد ہو گئے ہیں، اب مجھے بھی جانا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں آپ انکل جی کو سچ بتا دیں اور اصلیت میں بعد میں کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیجیے گا، آپ تو پھر سے بابا خوش ہو جائیں گے۔ عائزہ نے فائز کو سمجھانا چاہا مگر اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ ہاں ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تم کہاں جاؤ گی؟ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، میری ایک سہیلی ہے دعا حمید، اس کے پاس فی الحال وہیں چلی جاؤں گی، بعد میں سوچ لوں گی کیا کرنا ہے۔ عائزہ اپنی بات کر کے اپنی جگہ پر سو گئی جبکہ فائز باہر اپنی چڑوں کے پاس چلا گیا اور رونے لگ گیا۔ یار دیکھو نا، مجھے کبھی بھی ایک ساتھ خوشی نہیں مل سکتی، میرے بابا میرے ساتھ ٹھیک ہیں تو اب عائزہ سب مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یا اللہ، جب عائزہ کو مجھ سے دور ہی کرنا تھا تو میری زندگی میں لائے ہے کیوں آپ؟ وہ چلی جائے گی پھر مجھے بے سہارا چھوڑ کر، اور سب سننے کے بعد بابا بھی چلے جائیں گے مجھ سے دور۔ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے جہاں پر صرف اکیلاپن اور تنہائی ہو۔ جب سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یوں ہی روتے روتے وہیں پر ہی فائز کی آنکھ لگ گئی۔ فائز کے والد آئے تو لان میں سے سویا ہوا پائے۔ بیٹا یہاں کیا کر رہے ہیں وہ بابا؟ آپ کچھ نہیں بابا، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ کیا ہے اتنی صبح ایسی کون سی بات کرنی ہے؟ بابا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابا وہ عائزہ کے بارے میں کہنا تھا۔ کیا کہنا تھا وہ بابا؟ عائزہ کیا؟ عائزہ بولو بھی بابا، عائزہ میری بیوی نہیں، میں نے جھوٹ بولا۔ اسی روز فائز کے والد نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کیا بکواس کی کر رہے ہو؟ عائزہ بھی شور سن کے وہاں پر آئے۔ بیٹا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں بابا جان، وہ یہ سچ ہی ہے۔ کا سر جھکا، عائزہ نے سر جھکا کر کہا۔ عائزہ تمہیں اپنے ایک گناہ کو چھائے میں بول دیا۔ میں نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، بس تم تو بولو بھی نہیں، اور تم لڑکی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ایسی بے حیا عورت کو میں ایک پل بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو ہو۔ عائزہ کہ فوراً وہاں چلی گئی اور فائز بھی ہو گئے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں پھٹ پھٹ کے رونے لگا۔ میری زندگی کی آخری کوشش جینے کی وجہ بھی چلی گئی۔ اس نے زور سے گلاس دیوار میں مار دی جس کی آواز سن کے فائز کے والد دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کیا کر رہے ہو؟ اندر دروازہ کھولو۔ بابا آپ کو بھی نفرت ہے نا مجھ سے، جیسے بیٹے سے؟ اب دوبارہ میری شکل آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ بیٹا کیا کہہ رہے؟ سوری، مجھے معاف کر دو، پلیز دروازہ کھولو۔ غصے میں تھا، پلیز دروازہ کھولو۔ نہیں بابا، اب میں نہیں جی سکتا۔ فائز نے آنکھیں بند کی بولا، بیٹا پلیز میرے لیے کھول دو، تمہیں میری قسم ایک دفعہ پلیز دروازہ کھول دو۔ نہیں بابا، میں نہیں کھولوں گا۔ اتنا کہتے فائز کانچ کو اٹھا کر اپنے آپ کاٹنے لگا کہ فائز کے والد نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولتے ہی جلدی سے فائز کے ہاتھ میں پکڑے شیشے کے ٹکڑے کو دور پھینک دیا اور ایک اور تھپڑ مارا۔ ایسے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں میں ہو گیا ہوں پاگل بابا، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی وہ، ہمیشہ کے لیے۔ فائز اپنے باپ کی گود میں سر رکھ کر اونچا اونچا رونے لگ گیا جسے دیکھ کر فائز کے والد کی آنکھوں میں آنسو ہوگا۔ بیٹا تمہیں میری قسم، دوبارہ اگر تم نے ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا بھی، تمہارے لیے کیا صرف وہ لڑکی ہی سب کچھ ہے؟ میں کچھ نہیں بابا، آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا، ہمیشہ سے نفرت ہی کی آپ نے مجھ سے۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ماں باپ سے غصہ ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتے اپنی اولاد سے۔ اچانک روتے روتے فائز بے ہوش ہو گیا۔ فائز کے والد اسے ہاسپٹل لے گئے، وہ مسلسل بے ہوش میں بھی عائزہ کو پکارتا رہا، وہ اسے واپس آنے کا بول رہا تھا۔ اس بے بسی میں اس نے عائزہ کے دوست کا ذکر کیا تو اس کے والد کسی کو کال کرنے لگے۔ دوسری سے متواز عائزہ اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی جب اچانک دروازہ کی بیل بجی تو عائزہ نے پوچھا کون ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائز کے والد موجود تھے۔ انکل جی آپ یہاں کیسے؟ بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے تمہیں۔ انکل جی کہاں جانا ہے؟ عائزہ حیرانگی سے بولی۔ میں بتاتا ہوں، فی الحال چلو۔ فائز کے والد عائزہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ گاڑی میں فائز کے بارے میں انہوں نے عائزہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا پلیز میرے بیٹے سے شادی کر لو ورنہ وہ مر جائے گا، پلیز وہ ویسے بھی
تمہارا کون سا کوئی رشتہ ہے اس دنیا میں، پلیز مکمل۔ وہ بس اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر فائز نے پاس بیٹھ کر اس نے فائز کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ فائز بے ہوشی کی حالت میں بھی ابھی تک عائزہ کا ہی نام لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بات بتائی؟ فائز میں یہیں پر ہوں، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، ایک دفعہ صرف ایک دفعہ تو بتا دیتے ہیں۔ یوں ہی فائز کا ہاتھ تھامے وہ اپنا ضبط کھوئے رونے لگی جب اچانک فائز آنکھیں کھولنے لگا۔ عائزہ تم یہاں، آپ کو ہوش آ گیا؟ شکر ہے خدا کا۔ کیسے ہیں؟ کیسے؟ میں اب ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ پلیز عائزہ ڈاکٹر کو مت بلاؤ، تم یہاں کیسے آ گئی؟ فائز نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ایک پل بھی، آپ کے بغیر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن شاید آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ عائزہ شکوہ کرنے لگی۔ نہیں وہ کیا، اس لیے بتایا بھی نہیں نا آپ نے مجھے، بس دل میں ہی رکھی بات۔ سوری فائز، نظریں جھکائی۔ سوری کا کیا کروں، جلدی سے ٹھیک ہو جائے فائز صاحب، فائز کے باپ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا جلدی سے ٹھیک ہوں گے تبھی تو شادی کروں گی نا تمہاری؟ اس بات پر سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ ایک ہفتے بعد دھوم دھام سے فائز کی عائزہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ فائز کمرے کے باہر کھڑا بہت ہی ٹینشن میں تھا جب اس کے بابا وہاں چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی ٹینشن میں کیوں ہوں؟ وہ عائزہ کو منہ دکھائے کر تحفہ لینا بھول گیا۔ کیا کروں اب، لو اتنی سی بات بولو۔ فائز کے باپ نے جیب سے تحفہ نکال کے اسے دے دیا۔ بابا آپ کو کیسے یاد تھا؟ باپ ہوں تمہارا، اپنے بچے کی ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ اب جاؤ کمرے میں۔ مسکرا کر فائز کے والد فائز اپنے بابا کے گلے رکھ کے کمرے میں چلا آیا تو سامنے عائزہ گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ فائز بھی بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے، آئی لو یو سو مچ۔ کافی جلدی پر نہیں پرپوز کیا آپ نے، ابھی بچے ہو جانے دیتے پھر کہتے ہیں۔ عائزہ کی بات پر دونوں ہنسنے لگ گئے جبکہ فائز اب گھونگھٹ اٹھا کر عائزہ کو دیکھنے لگ گیا۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، ساری رات گزارنی ہے کیا یہیں پر؟ اوہ سوری، یہ تو تمہاری گفٹ، تمہاری منہ دکھائی بہت پیارا ہے، پہنا بھی دے اسے۔ عائزہ نے دل سے تعریف کی۔ فائز فوراً عائزہ کو چین پہنانے لگ گیا اور ساتھ ہی عائزہ کے کمر کے زپ کو کھولنے لگ گیا اور کمر پر اپنے لبوں سے چومنے لگا جس پر عائزہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ فائز کی طرف سے اس نے منہ کر لیا۔ فائز نے عائزہ کے سرخ چہرے کو پکڑ کے اس کی پیشانی کا چوما اور ساتھ ہی عائزہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے سانسوں کا تبادلہ کرنے لگ گیا۔ پھر اس نے عائزہ کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود ہی اس پر جھک کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ساری رات دونوں ایک دوسرے کو محبت کی بارش میں بھگوتے رہے، جیسے دیکھ کر چاند بھی شرمانے لگا۔ لیکن ہر کسی کی قسمت عائزہ جیسی نہیں ہوتی، جس کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا اور ساتھ ہی اتنی محبت کرنے والا شوہر بھی اسے مل گیا۔ ماں باپ کو دکھی کر کے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو سکھی رہ سکے۔